بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوامع الکلم۔ محترم سامعین، ناظرین، ابھی 40 احادیث کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجیے پہلی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہے، یا سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے مزدوری کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک ثواب کا کام ہے۔ حدیث نمبر 2، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہے۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی مزاج پرسی کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ ایک تو جنازے کے ساتھ قبرستان ادھر تک نماز جنازہ کی جگہ تک جانا ہے، اس سے اور ہونا ہے ایک جانا ہے جنازے کے ساتھ قبرستان تک، اس سے مراد ہے مسلمان کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ دونوں بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث نمبر 4، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 5، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 6، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث نمبر 8، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر اسی حدیث پہ آج کل ہم عمل کریں تو بہت سارے پریشانیاں، بہت سارے مصائب ہمارے معاشرے سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 9، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 10، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑتے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے۔ حدیث نمبر 11، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی جب حیا ہی نہیں تو ساری برائیاں برابر۔ اللہ تعالی ہمیں باحیا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 12،
احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو. یعنی مسلسل ایک بندہ ایک عمل کرے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. مثلا ایک آدمی روزانہ آدھا اور ایک سپارہ تلاوت کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، اور ایک آدمی مہینے میں ایک دفعہ 5-6 سپارے پڑھتا ہے، اس عمل سے وہ روزانہ کا پڑھنا اور کم پڑھنا اللہ کو محبوب ہے. حدیث نمبر 13، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں. حدیث نمبر 14، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہو، جس کے اخلاق اچھا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. حدیث نمبر 15، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. حدیث نمبر 16، لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے، اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. حدیث نمبر 17، لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين، انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی جس سے ایک مرتبہ نقصان پہنچتا ہے پھر دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتا. حدیث نمبر 18، الغنا غنى النفس، حقیقی غنا دل کا غنا ہے. غنا مطلب مالداری، حقیقی مالدار وہ شخص ہے جو دلی طور پر مالدار ہو. حدیث نمبر 19، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے. حدیث نمبر 20، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیں. حدیث نمبر 21، عم الرجل صنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے. جس طرح انسان اپنے والد صاحب کی عزت و احترام کرے، ان کی فرمانبرداری کرے، چچا بھی اس طرح. حدیث نمبر 22، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامت، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. حدیث نمبر 23، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی.
حدیث نمبر 24، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ المسلم اخو المسلمی، مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 26، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 27، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ حدیث نمبر 28، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کا اقرار کرنا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ حدیث نمبر 29، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہو۔ حدیث نمبر 30، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اسلام تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ حدیث نمبر 31، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت یعنی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 32، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملے میں آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 33، کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض شخص جھگڑالو آدمی ہے۔ حدیث نمبر 35، الطہور شطر الایمان،
پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 36، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ حدیث نمبر 37، لا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 38، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈالے گا۔ حدیث نمبر 39، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 40، انما الاعمال بالخواتیم، سب اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 40 احادیث کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو بندہ ان 40 احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے علماء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔